محمد علی حیدر صاحب نے ایک سوال پوچھا، لکھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا قرآن کریم 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے؟ اگر ہاں تو باقی حروف کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ احادیث طیبہ اس بارے میں موجود ہیں کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا، لیکن محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں حروف سے مراد لغت یا پھر طریقہ تلاوت ہے، یعنی معانی سب کے ایک ہی ہوں گے مگر ادائیگی کے انداز میں فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک قرأت میں ننشزھا زے کے ساتھ اور ایک میں ننشرھا را کے ساتھ، اس طرح ایک قرأت میں مالک یوم الدین میم کے کھڑے زبر کے ساتھ اور ایک میں مالک یوم الدین میم کے زبر کے ساتھ، مگر ان کے معنی میں فرق نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جس مقام پر جو قرأت رائج ہے وہی پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے پاک و ہند میں قرأت عاصم بروایت حفص رائج ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 7 حروف سے مراد 7 لغتیں یا 7 طریقے ہیں، یعنی معنی ایک جیسے ہوں جبکہ الفاظ مختلف ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ جس نے یہ گمان کیا کہ اس سے مراد 7 قرأتیں ہیں تو اس نے غلطی کی۔ تحسیر شرح جامع صغیر جلد اول صفحہ نمبر 353۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہاں 7 سے مراد بیان زیادتی ہے، نہ کہ خاص یہ عدد، اور حرف سے مراد طریقہ تلاوت ہے، خواہ خود حرف کی ذات میں فرق ہو، جیسے ننشزھا زا سے اور ننشرھا رائے مہملہ سے، یا صفات حرف میں فرق ہو، جیسے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، خواہ طریقہ ادا میں فرق ہو، جیسے ادغام، اظہار، تفخیم، ترقیق، امالہ، مد، کسر وغیرہ وغیرہ، مگر ان اختلاف کی وجہ سے معنی نہ بدلیں گے۔ قرآن کریم کی 7 قرأتیں تو متواتر ہیں اور 14 شاذ۔ متواتر قرأتوں کی تلاوت کرے، شاذ کی نہ کرے، جیسے فصیام ثلاثۃ ایام متوالیات، جیسے وصلوات الوسطیٰ، صلاۃ العصر وغیرہ۔ اب ہماری قرأت ابو حفص ان عاصم والی ہے، قاریوں کو چاہیے کہ اس کی قرأت کیا کریں، ورنہ عوام میں فتنہ پھیلے گا اور لوگ ان قرأتوں کا انکار ہی کر دیں گے۔ میرات المناجی جلد 3 حدیث نمبر 2211۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔